بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 54 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 112 سے لے کر 115 تک پڑھیں گے، جن میں حسب سابق کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ آئیے عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ تو ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی نامرادی کا ذکر ہوا، جو دنیا میں انہوں نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی، اس کے بسبب انہیں قیامت کے دن جتنی صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی ان کا ذکر ہوا۔ اور یہاں پر ان آیات میں مومنین کی فوز و کامیابی کا ذکر ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایمان لائے اور صالح عمل کیے تو رب تعالیٰ نے انہیں آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ان آیات مقدسہ کا دوسرا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کو عذاب و قیامت کی چند وعیدیں سنائی گئیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا ہے، یعنی وجہ نزول قرآن ذکر کی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں مفسرین کرام پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کے علم کی کثرت اور لامحدودیت بتائی گئی، اب ان آیات میں بندے کے علم کی کمی اور محدودیت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیجئے۔ جب کبھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے اور آ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آقا نامدار آپ جلدی سے جبریل امین سے بھی آگے اس آیت مقدسہ کو پڑھتے اور پڑھنے میں جلدی فرمایا کرتے تھے۔ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو محبوب جب تک جبریل مکمل نہ کر لیں تب تک آپ جلدی نہ فرمایا کریں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، الطاعات یعنی رب تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، پرہیزگاری کی ہوگی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی دنیا میں رہا ہوگا، یعنی جتنی بھی اطاعتیں بندہ کرتا رہے لیکن اگر اس کے دل کے اندر زبان پہ ایمان نہیں تو وہ کوئی بھی نیکی کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاتِهِ وَلَا هَضْمًا بِنَقْصٍ مِّنْ حَسَنَاتِهِ، اس شخص کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہوگا یہ کہ اس کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو جائے، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان دیا جائے گا یہ کہ اس کی نیکیوں کے اندر کمی کر دی جائے، بلکہ پورا اسے تول کے دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آگے بتا رہے ہیں کہ یہ معطوف علیہ ہے، یعنی اس سارے کا جو عطف ہے وہ كَذَلِكَ نَقُصُّ کے اوپر ہے، یعنی پیچھے جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے اسی طرح ہم نے کیا کیا، قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا
کس کو؟ ایل قرآن، قرآن کو نازل فرمایا ہے قرآن عربی، اسے عربی زبان کے اندر ہم نے نازل فرمایا ہے، وصرفنا کررنا، ہم نے مختلف طرق سے اس میں وعیدات کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ شرک سے ڈر جائیں، او یحدث القرآن لہم ذکرا، یا پھر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، یعنی ان سے جو قبل امتیں ہلاک ہو گئی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، قرآن کے بسبب، قرآن کو پڑھنے کے بسبب وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بادشاہ حقیقی جو ہے اور رب تعالیٰ کی ذات ہے، عما یقول المشرکون، وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے جو کچھ کفار کہتے ہیں یا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان چیزوں سے وہ بری ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور محبوب جلدی نہ کیجیے قرآن پڑھنے میں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ مکمل ہو جائے وہ وحی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جبریل کلام لے کے آئے ہیں رب کا، اس کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں، اس وقت تک آپ پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ وقل، اور فرمائیے، ربی، اے میرے رب، زدنی، اضافہ فرما، علما، میرے علم میں، اے بالقرآن، یعنی قرآن کے ساتھ۔ فَكُلَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ زَادَ بِهِ عِلْمَهُ، جب بھی آپ پر قرآن کا کچھ بھی حصہ نازل کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے وعدہ کیا آدم سے، ہم نے انہیں وصیت کی تھی کہ اس درخت سے آپ نے پھل کو نہیں کھانا، اس سے کھانے سے پہلے ہی ہم نے آدم سے وعدہ کیا تھا۔ فَنَسِيَ تَرَكَ عَهْدَنَا، پس آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے ہمارے وعدے کو ترک کر دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، اور ہم نے نہیں پایا انہیں، عَزْمًا، پکا وعدہ کرنے والا، جزمًا، یقین کامل والا، وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ، اور صابر نہیں پایا اس چیز پر جس سے ہم نے انہیں منع فرمایا تھا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ پیچھے ذکر ہوا جب کافرین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے حالات کیا ہوں گے، آپس میں خفیہ خفیہ باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں کچھ لمحے ہی ٹھہر کے آئے ہیں، اور یہاں سے شان مؤمنین اور مومنین کی کامیابی کا رب تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے حبیب عرشی، وحی ربانی، بشارت رحمانی بھی سنا دیجئے کہ دنیاوی زندگی میں جو شخص سچی حقیقی نیکیوں والے عمل کرے، مخلص بے ریا بن کر، اس حال میں کہ اللہ اور اس کے رسول پر قلب و زبان سے ایمان لانے والا مومن صادق ہو، تب اس کو موت کے بعد قبر و حشر میں نہ کسی ظلم زیادتی کا خوف کرنا چاہیے، نہ کسی قسم کی کمی و نقصان کا اسے اندیشہ ہو۔ یعنی جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا، شرط یہ ہے قلب سلیم کے ساتھ اس نے رب کو مانا ہو اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہو، تو پھر اسے کسی قسم کی زیادتی کا بھی اندیشہ نہیں رکھنا چاہیے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم و حدم کے حوالے سے مفسرین کرام نے 3 طرح فرق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی سے اپنے حق کو زیادہ لینا ظلم ہے، اور کسی مستحق کو اس کے حق میں کم کر دینا یہ حدم ہے۔ گناہ اور جرم کو بڑھا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے، اور نیکیوں اچھائیوں کو گھٹا دینا یہ حدم کہلاتا ہے۔ اور تیسرا فرق اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ کردہ جرم کی سزا دینا ظلم ہے، اور نیکی کی جزا نہ دینا یہ حدم ہے۔ ظلم بھی خسران ہے اور حدم بھی۔ تو یہ معنی ذکر فرمائے کہ قیامت والے دن مومن جو ہوگا اس پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حدم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بتا رہے ہیں کہ پیچھے جتنی بھی ذکر کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان سب کی طرح جیسے یہ ہم نے نازل فرمائی، ہم نے قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے۔ یعنی اے محبوب کائنات، جس طرح ہم نے پہلے سابقہ انبیاء پر اپنے کلام نازل کیے ہیں ان کی اپنی اپنی زبانوں میں، اور اسی طرح ہم نے یہ کلام بھی نازل فرمایا قرآن بنا کر عربی زبان میں، اور پہلے کلاموں توریت یعنی قانون، زبور یعنی دعائیں، انجیل یعنی خوشخبریاں بنایا۔ اسی طرح
اس کو یہ قرآن مجید جو ہم نے بنایا یہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا، عرشیوں کو فرشیوں سے ملانے والا یا ملنے والا، کبھی جدا اور منسوخ نہ ہونے والا بنایا ہے، اور کسی کلام کو صحف ابراہیم، آدم و موسیٰ کا نام دیا۔ اسی طرح قرآن کی دوسری امتیازی شان یہ بیان فرما رہے ہیں، پہلی شان یہ بیان فرمائی کہ اسے عربی میں نازل فرمایا، اور دوسری شان یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اس کلام مجید میں ہم نے بار بار مختلف انداز سے عذاب و عطاب کی وعیدیں نازل فرمائی ہیں، کبھی جہنم کا نقشہ بنا کر، کبھی میدان محشر کی حالت سنا کر، کبھی قبر کی تنہائی، کبھی موت کی تلخی بتا کر، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں جنگوں جہاد کی شکستیں دلا کر، کبھی پچھلی منکرین امتوں کی آسمانی ہلاکتوں کی سزا سنا کر۔ تو ہم نے مختلف طریقوں سے اس قرآن کے اندر وعیدیں سنائی ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ جو مشرک قوم ہے یہ اللہ سے ڈرے، اور قرآن جو ہے یہ ان کے لیے نصیحت بن جائے کہ کس طرح ان سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ اس سے عبرت پکڑ لیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، حقیقی بادشاہیاں رب تعالیٰ کے واسطے ہیں، اور وہ مشرکین کے اقوال سے بری ہے، یعنی جو مشرکین شرک کرتے ہیں، رب کا شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آگے یہ محبوب سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ جلدی نہ کیا کریں، یعنی قرآن مجید کی قراءت، لہجہ، ادائیگی، طرز قراءت اور لحن جبریلی یاد کرنے میں، اس سے پہلے کہ پوری طرح آپ کی طرف پہنچا دی جائے وحی۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت یہ دعا مانگا کریں، اے مولا میرے سینے میں قرآن مجید کے علوم کو اور زیادہ وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ یہاں پر جو علم سے مراد ہے وہ دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید کا علم مراد ہے اس لیے کہ قرآن مجید بھی علوم کثیرہ کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کے ہر حرف، زیر، زبر، پیش، شد، مد اور لفظوں میں اسرار علوم کے خزانے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ قول ہے کہ علم سے مراد مطلقاً کائنات کا علم ہے اور عالمین کا علم ہے۔ لا تعجل کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھنے کی جلدی نہ فرمایا کیجیے۔ دوسرا یہ قول کرتے ہیں کہ آیت کا مسئلہ بتانے میں جلدی کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا۔ اور تیسرا اس میں قول یہ ہے کہ وحی کی کتابت کے اندر جلدی نہ کیجیے یہاں تک کہ وحی مکمل ہو جائے۔ اور چوتھا قول اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جلدی جلدی وحی آنے کی تمنا و دعا کرنے کی نہی فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَوَصَّيْنَاهُ أَلَّا يَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اے آدم آپ اس درخت سے کچھ بھی پھل جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، یعنی ان کے کھانے سے پہلے ہی ہم نے انہیں روک دیا تھا۔ فناسیہ، بس وہ بھول گئے، لغزش ہو گئی، وہ بھی بلا عزم و ارادہ، اس غلطی میں قطعاً ذرہ برابر ان کا قلبی ارادہ نہیں پایا تھا۔ عزم سے بتا رہے ہیں کہ عزم سے مراد قلبی ارادہ ہوتا ہے۔ اسی بھول سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ تا قیامت ہر انسان کی فطرت میں بھول چوک داخل ہو چکی ہے، اور ہم نے انسانوں میں صرف انبیاء کو ہی ہر عیب سے معصوم بنایا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمانا، اس کا مقصد صرف انسانی بشری بھول بیان کرنا ہے کہ انسان شروع سے بھولتا چلا آیا ہے۔ پچھلی دو آیت میں دو واقعات میں مختلف بھولوں کا ہی ذکر ہوا ہے کہ کوئی انسان خطأً بھول جاتا ہے، کوئی عزماً بھول جاتا ہے، کوئی نوعاً بھول جاتا ہے، کوئی لغزشاً بھول جاتا ہے، کوئی ذہناً بھول جاتا ہے، کوئی عقلاً، کوئی قلباً، کوئی عمداً، کوئی تعصباً بھول جاتا ہے، کوئی حسداً بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کے اندر بھول کو رکھ دیا گیا ہے۔ گویا ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے وعدے کے اندر
پکا نہیں پایا، وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ، اور ہم نے صابر نہیں پایا انہیں جس چیز سے ہم نے انہیں روکا تھا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں مفسرین کرام کہ جو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، یہ بھول اور لغزش یہ کس قسم کی تھی، یہ نسیان کس قسم کا تھا؟ تو اس میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ بعض نے یہ فرمایا کہ عزم میں نسیان تھا، یعنی وعدہ وفائی میں ان کا مضبوط ارادہ نہ پایا، اس وجہ سے انہوں نے رب کے وعدے کا خیال نہ رکھا، مگر یہ قول آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ دوسرا موقف یہ کہ یہ خطا فقط بلا ارادہ بھول تھی، اور آپ درخت بھول گئے تھے کہ وہ کون سا درخت ہے جس سے منع کیا گیا، یہ قول بھی کمزور ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ حضرت آدم کو درخت کا بھی پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، مگر جس بھیس میں ابلیس ان کے سامنے دوست نما قسمیں کھاتا ہوا جنت میں آیا تو وہ ابلیس کو پہچان نہ سکے، وہ سمجھے شاید یہ کوئی فرشتہ ہی ہے اور واقعاتاً دوست ہے، اس کے بھیس اور اس کی قسموں سے دو وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ پہلا خیال تو یہ تھا کہ ابلیس تو مردود اور رب کی بارگاہ سے دتکارا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں آ سکتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کان من الکافرین ہو گیا تھا، اس لیے ابلیس رب کی قسم نہیں بول سکتا، تو وہ رب کا منکر و گستاخ ہو چکا ہے، یہ آنے والا تو بات بات پہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ بھی ایک بشری کمزوری ظاہر فرمائی گئی کہ کتنا ہی عقل و فکر اور ہنرمند سیاستدان چلاک ہو، مگر اپنے علم و عقل اور خرد سے دوست دشمن کو نہیں پہچان سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی وجہ سے بھول گئے تھے، لغزش ہو گئی تھی۔ اور چوتھا قول آپ کی نسیان کے بارے میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عہد جو تھا وہ تو یاد تھا، مگر عہد کی نوعیت یاد نہیں تھی، یا یہ شروع سے ہی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ عہد فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ یہ فرض تھا مگر اس وقت آپ اسے مستحب سمجھے تھے، تو اس لیے آپ سے وعدہ پورا کرنے میں لغزش ہوگی، یعنی آپ اپنے وعدہ کو پورا نہ فرما سکے۔